بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر شوہر بیوی پر غلط الزامات لگاتا ہے تو اس کی قانونی چارہ جوئی کیا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کے وقت بعض بزرگ رشتہ دار والدین کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے نکاح نامہ میں سخت قسم کے شرائط طے کرتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے وہ خود اپنے ہاتھوں بیٹی کو مشکلات کا شکار بنا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً نکاح نامہ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر شوہر بلا وجہ طلاق دے گا تو اسے مقررہ کردہ رقم دینی ہوگی۔ جب میاں بیوی کا رشتہ ایسی صورتحال میں آ جائے کہ مل کر گزارا مشکل ہو جائے، تب شوہر طلاق دینے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے، اور ایسے میں عموماً شوہر حضرات اپنی ہی بیوی کے کردار پر غلط قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے اور خود کو بے گناہ اور بیوی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کسی عورت پر اس کا شوہر طلاق دینے کے لیے نوٹس طلاق میں یا کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ تلفظ سے ادا ہونے والے کلمات یا اشاروں کے ذریعے ہو، یا وہ شخص اس نیت سے غلط بات پھیلائے تاکہ کوئی بھی شخص اس کی بیوی کی بدنامی ہو اور اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچے، تو ایسے شخص تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 کے تحت ازالہ حیثیت عرفی کا مرتکب ہوگا، یعنی اس شخص نے دوسرے انسان کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں ایسا عمل کرنے والے انسان کو 2 سال قید محض کی سزا دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ 1 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ اگر سسرال والے یا شوہر غلط الزامات لگا رہے ہیں جبکہ لڑکی اور اس کے گھر والے خاموش ہیں، تو اسے میرے خیال میں لڑکی والوں کی جانب سے معنوی قبولیت سمجھا جائے گا۔ اگر شوہر بیوی کو نوٹس طلاق ارسال کرتا ہے اور اس میں بیوی پر صحیح الزامات لگاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ فریق جس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہوں قانونی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں حتیٰ کہ عزت کا دیوانی مقدمہ دیوانی عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 اور 501 کے تحت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ 1977 میں ایک مقدمہ کے دوران دیکھنے میں آیا کہ ایک شوہر نے نوٹس طلاق میں اپنی بیوی کے کردار پر غلط الزامات لگائے۔ بیوی نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 اور 501 کے تحت مجرمانہ ہتک کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ سماعت کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا۔ خاوند نے ہائی کورٹ میں فوجداری مقدمہ کی خارجی کے لیے درخواست دائر کر دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ طلاق نامہ میں اگر خاوند وجوہات بیان کرتے ہوئے ہتک آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے تو پھر قانون کو اپنا طلاق کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ شوہر کے غلط الزامات کے جواب میں بیوی عدالت میں لعان کی کارروائی کی درخواست بھی دے سکتی ہے۔ لعان کی کارروائی، جو کہ قذف آرڈیننس کا حصہ ہے، اس کارروائی کو اب مسلم تنسیخ نکاح ایکٹ 1939 میں بذریعہ ترمیم شامل کر دیا گیا ہے۔ لعان کی کارروائی میں شوہر کی جانب سے بیوی پر زنا کاری کا الزام لگایا جاتا ہے اور بیوی اس سے مکمل انکاری ہوتی ہے، اور تب لعان کی کارروائی کے بعد عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ اس کارروائی میں قانون کے مطابق خاوند عدالت میں حلفاً 4 مرتبہ مخصوص الفاظ ادا کر کے بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے۔ جواباً بیوی کو بھی مخصوص الفاظ ادا کرتے ہوئے حلفاً 4 مرتبہ اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ یاد رہے کہ لعان سے طلاق نہیں ہوتی۔ اس کارروائی کے بعد بیوی اگر چاہے تو تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت سے لے سکتی ہے اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکے گی۔ اگر بیوی نے خاوند کے خلاف قذف کا استغاثہ کیا ہو اور خاوند باوجود استغاثہ کا علم کے ہونے لعان کی کارروائی سے گریز کرے، تو خاوند کا یہ عمل بیوی کے حق میں اس حد تک فائدہ مند ہوگا کہ مجاز عدالت سے
بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکے گی اور خامند کو بھی قذف کی سزا دی جائے گی۔ لعان کی کارروائی صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہے۔ لعان کی کارروائی کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا اور اسے ماں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ رشتوں کو ختم کرنے کے لیے غیر سازشدہ الفاظ کا استعمال اچھا نہیں۔ قرآن پاک میں واضح بیان ہے کہ اگر رشتہ نبھانا مشکل ہو تو اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ اگر ایسی صورتحال آ جائے تو سامنے آ کر قانون کا سہارا لیتے ہوئے کارروائی کرنی چاہیے اور عزت پر ہونے والا حملہ بھی روکنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔